بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیچھے جس لڑائی کا ذکر ہوا وہ حرام لڑائی تھی کہ بندہ ڈاکو بن کے کھڑا ہو جائے اور لوگوں کو لوٹنے لگے، ان کو مارنے لگے۔ تو حرام لڑائی کرنے والوں کی سزا بیان فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حلال لڑائی، رب تبارک و تعالی کے دین کے بلند کرنے کے لیے لڑائی، اللہ تعالیٰ کے دین کو اونچا کرنے کے لیے لڑائی، اپنے دین ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے لڑائی، اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی بارگاہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ذہن میں رہے کہ وسیلہ جو ہے یہ دو طرح کا ہو سکتا ہے، ایک وسیلہ بالاعمال ہے اور ایک وسیلہ بالذوات ہے، بالاشخاص جسے کہہ لیں۔ یعنی کہ ایک بندہ نیک عمل کرے، عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے مولا یہ میں نے عمل کیا ہے، اس کے صدقے میں مجھ پر کرم فرما دے جی۔ یہ وسیلہ وہ حرام سے بچنے کا بھی وسیلہ ہو سکتا ہے، کسی بندے کو موقع بھی ملا حرام کرنے کا لیکن اس نے نہیں کیا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عمل کا بھی وسیلہ پیش کر سکتا ہے، گناہوں سے بچنے کا وسیلہ، نیکی کرنے کا وسیلہ، اور یہ فرائض سے لے کر واجبات تک اور آگے مستحبات تک، نوافل تک، ہر چیز کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہے۔ اسی طرح حرام سے بچنے کا وسیلہ، مکروہ تحریمیں سے بچنے کا وسیلہ، باقی جتنے بھی اعمال آگے ترتیب کے ساتھ جڑتے جائیں گے، اس کے ساتھ ہر ایک عمل کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہے کہ مولا میں نے فلاں وقت جو ہے وہ گناہ کا موقع ملا، میرا نفس اس کی طرف مائل تھا لیکن میں نے تیرے ڈر کی خاطر وہ گناہ نہیں کیا، مولا تو مہربانی فرما میرے حال پہ رحم فرما دے۔ اس طرح کر کے یہ بھی وسیلہ ہے۔ ہوا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کہ کچھ لوگوں نے انکار کیا وسیلہ بالذوات کا، کہ اہل اللہ کے وسیلے سے دعا کرنا جائز نہیں ہے، آقا علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ان کے انکار میں ہم نے سارا زور اسی بات پر لگایا ہے کہ ذوات کا وسیلہ جائز ہے، ہم نے اعمال کے وسیلے کی بات ہی نہیں کی۔ اس سے ایک گنا فائدہ یہ ہوا عوام کو اور جاہلوں کو کہ انہیں عمل کی تنگی نہیں محسوس ہوئی، نہ عمل کی بات ہم کریں گے تو نہ وہ قوم جو ہے وہ عمل کی بات کی طرف آئے گی۔ اب جس کو بھی دیکھو یا اللہ فلاں پیر کے واسطے سے میرے حال پہ رحم فرما، اور میرے پیر کے واسطے سے حال پر رحم فرما، اور بندہ پوچھے کبھی یہ بھی کہا ہے میری ساری فرض کی نمازیں فجر کی جو پڑھی ہوئی مولا ان کے ذریعے میرے حال پہ رحم فرما ہیں، یا اللہ میں نے جو جہاد کی، اب جہاد کی آیت میں جہاد اس یعنی کہ وسیلے والی جس آیت مبارکہ میں وسیلے کی بات ہو رہی ہے، اسی آیت مبارکہ کے 2-3 لفظوں کے بعد جہاد کی بات آ رہی ہے۔ تو رب کیا فرماتا ہے؟ اور فرمایا کہ وسیلہ تلاش کر، یہ جہاد بھی بہت بڑا وسیلہ ہے رب کی بارگاہ میں پہنچنے کا۔ آقا علیہ السلام کہ ایک غلام ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہیں عین جہاد کے وقت، سامنے لڑائی ہو رہی ہے، وہ کہنے لگے حضور جنت مجھ سے کتنا دور ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ادھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جان دے تو تیرا اگلا پیر جنت میں ہوگا۔ جی کھجوریں کھا رہے تھے، انہوں نے کھجوریں ایسے اچھال دیں، کہنے لگے یا رسول اللہ پھر یہ کھانے کا فائدہ کیا، پھر جنت کی جا کے کھاتے ہیں، یہی اندازہ لگائیں۔ تو وہ بھائی صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس طرح کر کے جنت پائی ہے
ٹھیک ہے نا، جس طرح بالکل سوکھا اور آسان کام ہم نے ڈھونڈا ہے، داتا صاحب کے وسیلے سے، فلاں بزرگ کے وسیلے سے، میرے پیر کے وسیلے سے، آپ کے پیر کے وسیلے سے، چھٹی بھائی، نہ جناب حرام سے بچنے کی ضرورت، نہ جناب رب تبارک و تعالیٰ کے فرائض پر عمل کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں بھائی؟ جائز ہے اہل اللہ کا وسیلہ، ان کے وسیلے سے ان کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک قرب کا مقام ہے، اس کو وسیلہ بنانا جائز ہے، لیکن یار جس وسیلے کی رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں بات کی ہے، اول بات جو ہے نا وہ یہی ہوئی ہے۔ اب اس وسیلے پر وسیلہ بالزواج جو ہے، اس پہ مناظرے بھی ہوئے، کتابیں بھی چھپی آگے پیچھے سے دونوں طرف سے ہیں، لیکن جس وسیلے کو جہاد کے ساتھ جوڑا گیا ہے، جہاد کو بھی وسیلہ بنایا گیا ہے، اس کی بات ہی نہیں ہے، اس کا ذکر ہی نہیں، کہیں بھی ذکر نہیں ہے اس کا۔ بتائیں نا جی، آج پوری دنیا کے اندر کس جگہ جہاد ہو رہا ہے اور جہاد کر کے یہ دعا کر رہا ہوں یا اللہ یہ میں نے جہاد کیا، اس کے ذریعے میرے حال پہ رحم فرما دے؟ کہیں بھی نہیں۔ تو پھر یہ دیکھیں، حضرت سیدنا امام ابو حیان رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ قبیلہ ارینا کے متعلق نازل ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس آیت مبارکہ کا شان نزول بھی آپ سمجھیں ذرا۔ یہ آیت مبارکہ قبیلہ ارینا کے متعلق نازل ہوئی۔ قبیلہ ارینا وہی ہے جن کے متعلق کل آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ جن کے پیٹ پھول گئے تھے مدینہ میں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جا کر اونٹوں کا پیشاب بھی پیو اور ان کا دودھ بھی پیو، اونٹنیوں کا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ وہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی، انہیں اونٹوں کو اونٹ لے کر بھاگے، اور آقا علیہ السلام کے صحابی جو اونٹوں کی خدمت پر مامور تھے انہیں شہید کر دیا ہیں۔ اب جب یہ واقعہ پیش آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ ہاں جی بتائیں، تو پھر اس آیت مبارکہ کا جب تعلق قبیلہ ارینا کے ڈاکوؤں کے ساتھ جوڑا جائے گا کہ ان کے ساتھ لڑائی کو رب تبارک و تعالیٰ نے وسیلہ فرمایا ہے اور اپنی بارگاہ تک پہنچنے کا رب تبارک و تعالیٰ نے ذریعہ اور سبب بیان فرمایا ہے، تو پھر اس آیت مبارکہ کا سیدھا تعلق جو ہے وہ کس چیز کے ساتھ ہوگا؟ جہاد کے ساتھ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ایمان مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو نا، پھر وسیلہ ڈھونڈو۔ وسیلہ کیا ہے؟ وہ گھر بیٹھے نہیں ملے گا، جاؤ جن کے پیچھے جانے کو میرے حبیب تمہیں فرما رہے ہیں ان کے پیچھے چڑھ جاؤ اور جہاد کرو ان کے ساتھ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری بارگاہ کا قرب پالو گے تم۔ بتائیں، مسجد اقصی مظلوم ہو، مسجد اقصی پر جناب یہودی جو ہیں وہ قبضہ کر چکے ہوں اور مسلمان جو ہے وہ صرف دوسری چیزوں سے وسیلہ پکڑے ہوئے بیٹھا ہو، یار وسیلہ پکڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ اس وقت جو ہے نا وہ جہاد ہے۔ وہ جہاد ہے جس کے ساتھ اعلاء کلمت اللہ بھی ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ کا دین بھی بلند ہوگا۔ ہیں جی، جس دور کے اندر مسلمانوں کی بیٹیوں کو اٹھا کر کے نصرانی اور ہندو جو ہیں وہ جناب زبردستی انہیں اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہوں، اس وقت جو ہے ہمارے لوگ جو ہیں وہ صرف زواج کے وسیلے پہ گزارا کر رہے ہوں اور جہاد کے وسیلے کی بات نہ کریں، تو میں کہتا ہوں یہ ظلم والی بات ہے۔ پھر یہ ظلم والی بات ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے صحابہ کو، حضور کے صحابہ کو، حضور تشریف فرما ہے، رب فرمایا میری بارگاہ کی طرف آنا ہے، میری بارگاہ تک پہنچنا ہے، تو جاؤ پھر ان کے پیچھے، جاؤ ان کے پیچھے کھڑے رہو تم۔ بتائیں بھائی، جب مسجد اقصی مظلوم ہو، حرمین مقدسین پر اور اس کی جناب سرحدیں جو ہیں وہاں پر امریکی فوج کھڑی ہو، تو عین اس وقت میں جہاد والا وسیلہ نہ پکڑا جائے، کوئی اور وسیلہ پکڑا جائے۔ ہیں جی 30,000 تو وہ ہیں جو گنتی میں ہیں، کشمیری بہنوں کو ہندو اٹھا کر کے لے گئے ہیں جی، عین اس حالت میں بھی جب 30,000 ہماری بہنیں ہندوؤں کے جناب قبضے میں ہوں، ان کے گھروں میں بیٹھی ہوں اور ان کے ظلم و ستم کا شکار ہوں، اس وقت بھی ہم جناب بزرگوں کے وسیلے پیش کر رہے ہوں۔ پیش ضرور کریں لیکن ایسے کریں جیسے حضور کے صحابہ نے کیا ہے۔ کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے منہ مبارکہ ٹوپی میں رکھے ہوئے تھے، ہیں وہ صرف یہ نہیں کہ جناب وہ گھر میں بیٹھے ہوئے وسیلے پیش کر رہے تھے، نہ، آپ کی ٹوپی آپ کے سر پر ہوتی تھی اور آپ خود فرماتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ جہاں جاتے ہیں رب فتح عطا فرماتا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے سر پہ جو ٹوپی ہے نا اس کے اندر میرے آقا علیہ السلام کے منہ مبارکہ ہیں، میں میدان جہاد میں کھڑا ہو جاتا ہوں، ان منہ مبارکہ کی برکت سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، میرا اللہ مجھے فتح عطا فرما دیتا ہے۔ بتائیں بھائی، تو یہ وسیلے کی دعا بھی کہاں کرنی ہے؟ یہ خالد بن ولید نے بتا دیا ہے، میدان جہاد میں کرنی ہے۔
ایک بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی مبارکہ بالکل کپڑا بوسیدہ ہو گیا تھا، پرانا کپڑا تھا، وہ نیچے گر گئی۔ حضرت خالد بن ولید تلواریں چمک رہی ہیں، زور سے چل رہی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جناب نیچے اترے گھوڑے سے، ہیں جی سپہ سالار ہو، سیف اللہ المسلول ہو، ہیں جی تو وہ جناب نیچے اترتے ہیں اپنی ٹوپی ڈھونڈنے کے لیے۔ ٹوپی ڈھونڈ کے جناب باہر آتے ہیں تو صحابہ نے کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے، ایک ہلکی سی ٹوپی جو تھی، کپڑا بالکل پرانا سا، اس کے لیے آپ نے اپنی جان داؤ پہ لگا دی ہے۔ انہوں نے فرمایا نہ نہ نہ، یہ جان نہیں ہے، سارے جہان سے قیمتی شاید میرے نزدیک حضور کے منہ مبارک ہیں۔ میں کہ وہ اس کے اندر ہے، میں تو ان کے لیے جناب اپنے آپ کو میں نے یہ مصیبت میں مبتلا کیا ہے، یعنی کہ میں نیچے چلا گیا تھا گھوڑے سے اتر کر کے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے۔ اب دیکھیں حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ آپ کے پاس جب حضرت سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ گئے، انہوں نے کہا جی مہربانی فرمائیں، کئی بار میں دشمن پر حملہ کر چکا ہوں لیکن فتح نہیں ہو رہی، آپ نے اپنی قمیض مبارکہ اتار کر دی، میں یہ میری قمیض لے جاؤ، جب دشمن کے سامنے جانا نا تو رب تبارک و تعالیٰ سے فتح کی دعا مانگنا اس قمیض کی برکت سے۔ ہیں جی آپ جب گئے جا کے انہوں نے دعا مانگی رب تبارک و تعالیٰ سے، یا اللہ اس قمیض کی برکت سے میں فتح عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل کے اندر بھی تبرکات سے وسیلے کی دعا کا طریقہ یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وہ ان کے پاس جو تابوت تھا جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امامہ تھا، ہارون علیہ السلام کے بقیہ سامان تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین تھے، موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، وہ بھی لے جاتے تھے جب دشمن کے سامنے کھڑے ہوتے، اور اس تابوت کو لے جاتے تھے سامنے رکھ کے کہتے یا اللہ موسیٰ علیہ السلام کے ان تبرکات کی برکت سے ہمیں فتح عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرما دیتا تھا۔ اور وہ یہودی، خود یہودی، وہ جب بھی دشمن کے سامنے جاتے تھے لڑنے کے لیے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا کہ جب آقا علیہ السلام جب دشمن کے سامنے جاتے، ابھی حضور آئے نہیں ہیں، حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا، تو وہ آقا علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے۔ یستفتحون علی الذین کفروا، کافروں کے خلاف دعا مانگتے تھے، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما۔ اللہ فرماتا ہے ہم فتح عطا فرماتے تھے، لیکن جب میرے حبیب آئے تو وہ منکر ہو گئے، یار اسی طرح کر کے جب ہر جگہ تم زوات کا وسیلہ پیش کرو، لیکن این جہاد کے موقع پر زوات کا وسیلہ پیش کرنے کی ضرورت آئے ہیں، وہاں تمہیں پھر کچھ سمجھ نہ آئے بھی جہاد بھی کرنا یا نہیں کرنا، وہاں سے تم سجے کھبے ہو جاؤ، تو پھر تمہیں یقین کرنا چاہیے یار کچھ تو مسئلہ ہے۔ زوات کے وسیلے پر مناظرے ہوں، دونوں طرف سے مناظرے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ صرف ایک طرف سے مناظرہ، دونوں طرف سے مناظرے ہیں، لیکن یار جو مقام ہے وسیلہ پیش کرنے کا اصل، وہاں تو تم گئے نہیں، میں کل ہی ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی، میرے کریم آقا علیہ السلام دیکھیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام دیا حضور نے اسد اللہ الغالب، اسد اللہ الغالب، رب کا شیر، غالب شیر، رب کا شیر اور غالب شیر، شیر خدا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے جی۔ تو بتائیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریر کر کے شیر نہیں بنے؟ آج جس کو بھی دیکھیں شیر اہل سنت ہے، کوئی شیر اہل حدیث ہے، کوئی شیر دیوبند ہے، یہ شیر بیچارے سارے اپنی مسجدوں میں شیر ہیں، کوئی بھی یہ میدان مناظرہ کے شیر ہیں، باقی وہ شیر نہیں ہے جہاں جس جگہ شیر اسلام بناتا ہے کہ شیر جو ہے وہ میدان جہاد میں ہو، فاتح خیبر بن کے آئے تو شیر ہو کہ نہیں؟ فاتح خیبر ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر کیا ہے؟ شیر خدا ہیں۔ کتنی جنگوں میں سوائے ایک دو مقام کے، تبوک میں نہیں لے گئے آقا علیہ السلام، انہیں مدینہ منورہ میں ٹھہرا کر گئے تھے، باقی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ہر جنگ میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہوتے ہیں۔ تو بتائیں نا بھائی، اسی طرح کر کے شمشیر تلوار کو کہتے ہیں، عربی میں اسے سیف کہتے ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب۔ اور مزے کی بات دیکھیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے جسم پر آپ فرماتے ہیں ایک بلش جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پر زخم نہ ہو، ایک بلش جگہ ایسی نہیں تھی جہاں سے زخم نہ ہو، اتنے زخم، تلواروں کے کٹ، نیزے، تیر، ہر چیز کے زخم آپ کو جسم پر تھے۔ اور آپ کو جب وفات شریف کا وقت آیا اپنے گھر پر ہیں اور آپ فرمانے لگے فلا نامت اعین الجبلا، تو میں جو جنگ سے ڈرے پھرتے ہیں نا انہیں مبارک ہو، اللہ کرے انہیں نیند ہی نہ آئے، کبھی نیند نہ آئے انہیں بزدلوں کو، یہ ذلیل گھر میں ہی کانپتے رہیں۔ فرمایا کہ اگر موت جو ہے نا وہ جنگ میں آنی ہوتی
تو آپ خود فرماتے ہیں کبھی خالد بن ولید جو ہے وہ گھر میں موت نہ آتی اسے. اندازہ لگائیں. انہیں حضور نے لقب دیا تھا سیف اللہ, رب کی تلوار. ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے فرمایا کہ ان کا لقب جو ہے نا وہ سیف اللہ ہے, رب کی تلوار. تو فرماتے ہیں اگر یہ تلوار ہی جنگ میں ٹوٹ جاتی ہیں پھر تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جانا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. تو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ یہ ہیں شمشیر, رب کی شمشیر ہے, سیف اللہ المسلول. یہاں پہ اتنی شمشیریں پھرتی ہیں, ساری زنگ آلود ہیں, اپنی اپنی مسجد میں سارے شمشیر ہیں, فلانا شمشیر, شمشیر فلاں, شمشیر فلاں. اور یار شمشیر تب مانے جب مسجد اقصی فتح کراؤ ہیں. اور ہمارے ہاں ایک اور بھی رولہ ہے, جس کو بھی دیکھو یہ فاتح انگلینڈ ہے, یہ فاتح فلاں ہے, وہ میچ کے سارے فاتح ہیں جی. وہ ایک بزرگ تھے ہمارے, انہوں نے ایک شعر لکھا تھا, کہتے ہیں کہ میچ جیت کر تم نے کیا دیا ہے ملت کو, ہیں جیتے ہیں جو تم نے میچ تو ملت کو کیا ملا, کشمیر جیت کر ہمیں بھی کچھ دکھائیے, ہیں کشمیر جیت کر دکھاؤ, مسجد اقصی فتح کر کے دکھاؤ, وہاں سے یہود و نصارہ کے گندے پاؤں جو پڑے ہوئے ہیں انہیں ختم کر کے دکھاؤ. آج جو وہاں پر آج بھی فلسطین کے اندر اس زمین پر, جس زمین سے میرے آقا علیہ السلام معراج پر گئے, جہاں 1,24,000 کم پیش انبیاء کرام نے حضور کے پیچھے نماز ادا فرمائی ہیں جی, وہ جگہ وہاں پر آج بھی یہودی عزیر ابن اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں. بتائیں بھائی, وہاں پر آج بھی نصرانی کھڑے ہو کر یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. بتائیں, دونوں جماعتیں سریعام دندناتی پھرتی ہیں وہاں پر, اور مسلمان بیچارے وہ نماز بھی پڑھنے جائیں, سحری بھی کرنے جائیں تو ان پر گولیوں کی بارش کر دی جائے, نماز بھی پڑھنے جائیں تو ان پر چھل پھینک دیے جائیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ حالات ہوں اور ہماری ترجیحات ہی اور ہوں. خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا جی, یہ دیکھیں فرمایا کہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے کن کے متعلق نازل ہوئی جی, قبیلہ ارینا کے متعلق. کن کے متعلق ہے؟ قبیلہ ارینا کے متعلق. فرمایا کہ فی اہل الکتاب الیہود, پھر یہودیوں کے متعلق بھی یہی نازل ہوئی. فی المشرکین, اور مشرکین کے متعلق بھی یہی نازل ہوئی. رب نے ارشاد فرمایا قبیلہ ارینا کے خلاف بھی لڑو, یہودیوں کے خلاف بھی لڑو, نصرانیوں کے خلاف بھی لڑو, اور مشرکوں کے خلاف بھی لڑو, اگر تم میری بارگاہ کا قرب چاہتے ہو. تو یہ وسیلہ رب نے بنایا ہے. کیسی بات ہے جی, ہم تو اپنے پیر کے واسطے, فلانے پیر کے واسطے, اس کے ابے پیر کے واسطے اس سے آگے گئے ہی نہیں. گئے ہم, میں سیریس کہہ رہا ہوں, سنجیدہ بات کر رہا ہوں آپ سے, میں کسی کو ہنسانے کے لیے بات نہیں کر رہا. آپ اٹھا کے دیکھیں نا جتنے بھی پیروں نے اپنے شجرے سارے ترتیب دیے ہوئے ہیں, وہاں پہ جہاد کا نام ہی نہیں ہے. صرف وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ زوات کا وسیلہ اور اسی پہ بس ہے. خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا یہ دیکھیں جی, اور حضرت سیدنا امام ارشاد فرماتے ہیں, امام ابن حیان رحمہ اللہ, ابو حیان رحمہ اللہ, آپ ارشاد فرماتے ہیں وَكُلُّ هَؤُلَاءِ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا نَصَّ عَلَى الْجِهَادِ. فرماتے ہیں کہ یہ جو آیہ مبارکہ ہے, فرمایا کہ یہ آیہ مبارکہ ہر طرح کے فسادی کے خلاف لڑنے کا حکم دیتی ہے, اور یہ آیہ مبارکہ نص ہے جہاد پر. مطلب وَإِن كَانَ مُنْدَرِجًا تَحْتَ ابتغاء الوسیلۃ لأن بہی صلاح الارض و بہی قوام الدین. فرماتے رب تبارک و تعالی نے جو جہاد کو وسیلہ قرار دیا ہے کہ میں وسیلہ تلاش کروں میری بارگاہ طرف آنے کا, تو ماتے کسی وسیلے کے ساتھ صلاح الارض, زمین بھی اسی کے ساتھ درست ہوتی ہے, امن ہوتا ہے زمین میں. وابہی قوام الدین, اسی کے ساتھ دین قائم ہوتا ہے. وحفظ شریعت, اسی کے ساتھ رب تعالیٰ کی شریعت کی حفاظت ہوتی ہے, جہاد کے ساتھ, اس وسیلے کے ساتھ. اللہ اکبر کبیرہ. یہ دوسرا قول جو ہے نا امام ابو حیان رحمہ اللہ کا, آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ دیکھیں جی, فرماتے ہیں ففیہ تنبیہ علی انہ یجب ان یکون القوۃ والبعث الذی للمحارب مقصورا علی الجہاد فی سبیل اللہ تعالی. آپ فرماتے ہیں اس آیہ مبارکہ میں تنبیہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو طاقت اور قوت عطا فرمائے تو اپنا سارا زور صرف جہاد پر خرچ کرے, بس مقصوراً علی الجہاد فی سبیل اللہ تعالیٰ, اپنا سارا زور طاقت قوت جو ہے وہ جہاد پر خرچ کرے, کہیں اور نہ زور لگاتا رہے, یعنی ڈاکو بن کر, بدماش بن کر, ڈون بن کر بدماشی نہ کرتا پھرے. ہیں جی, آج امت کی صلاحیتیں دیکھیں کہاں ضائع ہو رہی ہیں.
کسی کو رب تبارک و تعالیٰ نے قلم کی صلاحیت دی ہے تو وہ قلم کہاں ضائع کر رہا ہے جی؟ کوئی جناب رب تعالیٰ کے فرائض کو چھوڑ کر باقی کاموں میں الجھا ہوا ہے، انہیں پر لکھے جا رہا ہے رات دن. کوئی جو ہے وہ ناول لکھے جا رہا ہے، کوئی جھوٹی کہانیاں گھڑے جا رہا ہے، کوئی کچھ کیے جا رہا ہے، کوئی کچھ کیے جا رہا ہے. اس طرح کر کے کسی کو رب تبارک و تعالیٰ نے زبان سے بولنے کی طاقت دی ہے تو وہ جناب پتہ نہیں کیا سے کیا بولے جا رہا ہے. یعنی نہیں، ہمارے ہاں یہ اہمیت ہی نہیں ہے. رب تعالیٰ نے ہمیں طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے تو ہم اسے رب تعالیٰ کے دین کے لیے خرچ کریں. کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا. یہ کتنے لوگ ہیں یار جو اپنے پاس ملی ہوئی طاقت کو رب تعالیٰ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں؟ کتنے سارے. اب کسی کو حسن مل گیا ہے تو وہ اپنے حسن کو جناب لوگوں سے چندہ بٹورنے کے لیے، میں عمومی بات کر رہا ہوں، اچھے بھلے شریف گھروں کی لڑکیاں بھی ٹک ٹاک پر آ گئی ہیں، اپنا حسن دکھا کے لوگوں سے پیسے بٹور رہی ہیں. لڑکے ہیں تو وہ بھی ٹک ٹاکر بن گئے ہیں. یار تمہیں رب تبارک و تعالیٰ نے اگر کوئی قوت عطا فرمائی تھی تو اسے رب تعالیٰ کے دین کے لیے کیوں نہیں خرچ کرتے؟ بولنے کی طاقت ہے، لکھنے کی طاقت ہے، باقی جسمانی قوت عطا فرمائی رب تبارک و تعالیٰ نے، تو رب تعالیٰ کے دین کے لیے کیوں نہیں؟ یہ ذہن میں رہے مسئلہ. علماء فرماتے ہیں جس بندے کو رب تبارک و تعالیٰ عہدہ دے، سنیں ذرا غور سے، کسی بندے کو رب تبارک و تعالیٰ عہدہ دے، منصب دے، فرمایا کہ پھر وہ اپنی طاقت اور قوت کے مطابق اپنے عہدے سے رب تعالیٰ کے دین کو نفع نہ دے، قیامت والے دن سب سے ذلیل ترین بندہ وہی ہوگا. سب سے بڑا ذلیل وہی ہوگا جسے رب عہدہ بھی دے پھر اپنے عہدے سے دین کو نفع نہ دے. بتائیں نا آج کتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ باقی چھوڑیں، وابڈے کو لے لیں، وابڈے کے دفتر میں آپ چلے جائیں، جا کے کہیں یار 200-250 روپے ہماری مسجد کو پی ٹی وی کا بل آ رہا ہے. بتائیں وہ اپنے اس عہدے سے دین کو نفع دے گا؟ نہیں تیار ہوگا کہ جناب میں کیسے ان کا بل جو ہے نا، وہ ٹیکس جو آ رہا ہے ان کو ٹی وی کا، وہ ختم کر دوں. یہاں کون ٹی وی چلاتا ہے بھائی؟ لیکن پوری پاکستان میں ایک مسجد کو حکومت والے پیسے نہیں دیتے، لیکن ہر مسجد سے 250-250 روپیہ لے کر 200-300 روپیہ ٹیکس کا پی ٹی وی کا لے کر یہاں پہ اربوں روپیہ پاکستان کی مساجد سے لیتے ہیں. کیا جتنے بھی وزیر مشیر بنے ہیں جو اپنے آپ کو چاہے جناب وہ اہل سنت بھی کہتے ہوں یا رسول اللہ بھی کہنے والے ہوں، کبھی کسی کی نظر گئی ہے اس طرف کہ یار مساجد سے کم از کم یہ جو ہم ٹیکس لے رہے ہیں ٹی وی کا وہ تو ختم کر دیں؟ مساجد کو دینے کے لیے تمہارے پاس 1 روپیہ نہ ہو اور مساجد سے تم اربوں روپیہ لے لو. ایک شہر کے اندر ہزاروں مساجد ہیں، ایک شہر کے اندر ہزاروں مساجد ہیں. آپ اس سارے پیسے کو پھر جمع کریں کتنا بنتا ہے؟ کیا کبھی کسی نے سوچا مزارات پہ جو چندہ جمع ہوتا ہے کروڑوں روپیہ نہیں اربوں روپیہ جمع ہوتا ہے، وہ سارے کے سارا مسلمانوں کو دیا ہوتا ہے، لیکن وہ جاتا کہاں پہ ہے؟ کبھی کسی وزیر مشیر نے اپنے عہدے سے فائدہ دیتے ہوئے دین کو یہ کہا ہے کہ یہ پیسے مدارس پر اور مساجد پر خرچ ہو، وہاں جمع ہو رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر اور جائے کسی اور جگہ؟ تو بھائی جس طرح رب تبارک و تعالیٰ کسی کو جسمانی قوت دے اس پر ضروری ہے کہ رب تعالیٰ کے دین کے لیے خرچ کرے، اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ کسی کو عہدہ دے نا تو اس پر بھی ضروری ہے کہ اپنے عہدے سے دین کو فائدہ پہنچائے. لیکن افسوس تو یہ ہے ہمارے ہاں جسے عہدہ ملتا ہے وہ سب سے پہلا کام ہی دین کی دشمنی کا کرتا ہے. کسی کو عہدہ ملا تو اس نے بارڈر کھول دیا مرزائیوں کو، نام سکھوں کا اندر جناب مرزائی آ رہے ہیں. ہاں جی یہی بارڈر کھلا ہے تو یہاں سے نعوذ باللہ من ذالک قرآن پاک جس جگہ یہ لکھا ہوا تھا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد نبی احمد تشریف لائیں گے، انہوں نے وہاں احمد کی جگہ مرزا غلام احمد لکھ دیا ہے. اندازہ لگائیں، مرزا غلام احمد لکھ دیا انہوں نے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کی خوشخبری سنا رہے ہیں. تو وہ قرآن پاک ہزاروں کی تعداد میں چھپ کر کے یہاں سے باہر گئے ہیں. وہ کیسے گئے؟ یہیں سے چھپے ہیں، ربوے سے. ربوہ جسے انہوں نے نام دیا ہے، ویسے چنیوٹ کے ساتھ علاقہ پڑتا ہے، یہ ان کا گند خانہ ہے، وہاں سے چھپے ہیں اور وہ پوری دنیا کے اندر پھیلائے. انہوں نے افریقہ تک پہنچ گئے یہاں کے چھپے ہوئے قرآن. جناب آپ کو حیران کیوں؟ افریقہ تک پہنچ گئے یہاں کے چھپے ہوئے قرآن، جن آیات کریمہ میں تعریف کر کے انہوں نے جگہ جگہ وبالآخرۃ ہم یوقنون پڑھتے ہیں نا آپ قرآن میں. وہ سورہ بقرہ شریف کی پہلی آیات کریمہ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبالآخرۃ ہم یوقنون، مومن وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے آخرت سے مراد مرزا کانا ہے، مرزا قادیانی ہے آخرت سے مراد. تو یہ چھپا ہے یہاں سے گیا پوری دنیا میں. بتائیں جو بندہ عہدے پہ آئے اور اپنے عہدے سے بجائے دین کو نفع دینے کے سیدھا حضور کی خدمت نبوت پہ حملہ کر دے، پھر بھی اگر میں اسے عاشق رسول کہوں تو پھر میرے دماغ کا مسئلہ ہے.
میرے دماغ میں خلل ہے، پھر میں اپنا علاج کرواؤں میں پھر۔ اللہ تبارک و تعالی بس اہل اسلام پر رحم فرمائے۔ قسم خدا کی، جو آج بندہ جو ہے نا عہدہ مل ہی اسی کو رہا ہے جس سے پہلے وعدہ دیا جاتا ہے تو نے دین کا کباڑا کرنا ہے، وہ تیار ہو تو کہتا ہے ٹھیک ہے آیا تو پھر۔ جب پاکستان سے امریکہ کو مولوی آفریں کریں کہ جناب آپ مجھے حکومت میں آنے دیں، جیسے کہیں گے ویسے کروں گا، تو بتائیں امریکہ کہے گا تو جہاد کا اعلان کر دے؟ امریکہ کہے گا تو کہ کشمیر جو ہے تیرا مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے؟ کشمیر وہ کہے گا کہ جناب فلسطین جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیں اے ایمان والو ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی بارگاہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔